اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ترکی استنبول کی شاندار تاریخی مسجد سلطان احمد مسجد، جس کو نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد سیاحوں کا دلچسپ مرکز ہے۔ یہ مسجد ترکی فن تعمیر کا ایک عجوبہ ہے۔ اس میں داخل ہوتے ہی انسان اس کے شکوہ، جاو و جلال اور حسن و جمال میں محو ہو جاتا ہے۔ اپنے شکوہ اور حسن و میناکاری کے لحاظ سے یہ مسجد اس قدر عظیم الشان ہے کہ ایسی کوئی اور مسجد نہیں۔ یہ مسجد 17ویں صدی 1616 عیسوی میں سلطان احمد نے تعمیر کرائی تھی۔ اس علاقے میں سب سے نمایاں عمارت عیسائیوں کا مشہور کلیسا آیا صوفیہ تھی۔ سلطان احمد نے حکم دیا کہ اس عمارت کے بالمقابل ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو آیا صوفیہ سے زیادہ بلند اور پرشکوہ ہو۔ چنانچہ اس مسجد کی عمارت نے واقعتاً آیا صوفیہ کی عمارت کو گرد کر دیا ہے، اور اب استنبول کے اس حصے میں نمایاں ترین تعمیر اس مسجد کی ہے، اور اس کے 6 مینار بحیرہ مرمر سے بھی استنبول کی بنیادی علامت کے طور پر نظر آتے ہیں۔ بلکہ روایت یہ مشہور ہے، نہ جانے کہاں تک صحیح ہے، کہ سلطان احمد نے اس مسجد کے معمار سے کہا تھا کہ میں اس مسجد کو ہر لحاظ سے آیا صوفیہ سے کہیں بہتر دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اس کے مینار سونے کے بنائے جائیں۔ معمار نے بہت سوچا، لیکن سونے کے مینار کی تعمیر کرنا اسے ناممکن معلوم ہوا۔ دوسری طرف سلطان کی بات کو رد کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ آخر اس کے ذہن میں بادشاہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے ایک تدبیر آئی۔ ترکی زبان میں سونے کو التن کہتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ التئے ہے، جس کے معنی ہیں 6۔ اس مسجد کے 6 مینار اس خیال سے تعمیر کر دیے کہ اگر سلطان نے سونے کی بات پوچھی تو یہ جواب دوں گا کہ میں نے آپ سے التن سونے کے بجائے التئے 6 کا لفظ سنا تھا، اس لیے 6 مینار تعمیر کر دیے۔ یہ روایت بھی مشہور ہے کہ اس وقت تک حرم شریف کے سوا کسی بھی مسجد کے مینار 6 نہیں تھے۔ چنانچہ شریف مکہ نے سلطان احمد کی مسجد میں 6 مینار ہونے پر اعتراض کیا، جس کے جواب میں سلطان احمد نے حرم شریف میں ایک مزید مینار تعمیر کر کے حرم شریف کے میناروں کی تعداد 7 کر دی۔ مسجد کی عمارت ایک طویل و عریض کرسی دے کر تعمیر کی گئی ہے۔ اس کا اندرونی ہال 64 میٹر لمبا اور 72 میٹر چوڑا ہے، اور چھت کم از کم 4 منزل کے برابر بلند ہے۔ پوری چھت خوبصورت گنبدوں سے بھری ہوئی ہے، جنہیں اس ترتیب سے بنایا گیا ہے کہ منبر پر کھڑے ہو کر خطیب کی آواز مسجد کے ہر حصے میں واضح طور پر سنائی جاتی ہے۔ چاروں طرف کی دیواروں اور چھتوں پر چینی کے سبز اور نیلے ٹکڑوں سے اس قدر نفیس میناکاری کی گئی ہے کہ نظر اس پر بے ساختہ جم کر رہ جاتی ہے۔ روشنی کے لیے اس ہال میں 260 روشن دان اور کھڑکیاں رکھی گئی ہیں۔ بلندی کی غالباً کوئی سطح ایسی نہیں ہے جس پر کہیں نہ کوئی روشن دان یا کھڑکی موجود نہ ہو، لیکن ان کے درمیان تناسب ایسا ہے کہ موزونیت میں کہیں کوئی فرق نہیں آتا۔ چھت 4 سنگ مرمر کے ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں سے ہر ستون کی گولائی 33 فٹ ہے، اور وہ 1 گز چوڑی اور 4 گز لمبی مرمر کی سلوں سے بنا ہوا ہے۔ دیوار قبلہ میں محراب کے ساتھ جو منبر بنا ہوا ہے وہ بھی 1 منزل بلند ہے۔ مسجد کے باہر مدرسوں اور خانقاہوں کے لیے حجرے بنے ہوئے ہیں، اور پائیں باغ میں سلطان احمد اول، عثمان ثانی اور مراد رابع کے مزارات بھی واقع ہیں۔ پوری مسجد میں فن تعمیر کے ہر شعبے کے اعلیٰ ترین کاریگری کے دلکش نمونے بلکہ عجوبے نظر سے نظر آتے ہیں۔ سول انجینئرنگ کی ترقی کے اس دور میں بھی اس معیار کی تعمیر کے تصور سے یقیناً بڑے بڑے فنکاروں کو پسینہ آ جائے۔